السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ آیت نمبر 81 سے لے کر 90 تک 10 آیات ہیں۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھوی وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ھدی۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم أولائی على أثری وأجلت إلیک رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ سے جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ ولا تطغوا فیہ، اور نہ کرو اس میں کسی قسم کی زیادتی۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تمہارے اوپر میرا غصہ اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر اتر جائے میرا غصہ، فَقَدْ ھویٰ، سو وہ پٹکا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر راہ پر رہے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام۔ قال هم اولائی علی اثری، بولا وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور میں نے تیری طرف جلدی کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نبی چاہتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو، نبی کے امتی ماننے والے چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور میں اور آپ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا اللہ راضی ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومک، فرمایا ہم نے تو بچھلا دیا تیری قوم کو، من بعدک، تیرے پیچھے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور بہکا دیا ان کو سامری نے۔ فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر واپس آیا موسیٰ اپنی قوم کے پاس، غضبان آسفا، غصے کی حالت میں پچھتاتا ہوا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم، فرمایا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم نے اپنے رب سے؟ وعدن حسنا، اچھا وعدہ۔ افطال علیکم العہد، کیا طویل ہو گئی تم پر مدت؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غصہ اترے؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اور تم نے خلاف ورزی کی ہے میرے وعدے کی۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ،
قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بے ملکنا اپنے اختیار سے، ولیکننا حملنا اوزارا اور لیکن اٹھوایا گیا ہم سے بوجھ، من زینت القوم قوم کے یعنی فرعون کی قوم کے زیوروں سے، فقذفناها ہم نے اس کو پھینک دیا، فکذالک القی السامری اور پھر اس کو اس طرح ڈھالا سامری نے، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار تو اس نے بنایا اس سے ایک بچڑا جس سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی، فقالوا استغفر اللہ فقالوا پھر وہ کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، کہنے لگا یہ تمہارا الہ ہے، استغفر اللہ، اور موسیٰ کا بھی الہ ہے، فنسیا وہ بھول گیا ہے۔ وہ طور پہاڑ پر گئے نا اللہ سے بات کرنے کے لیے، کہنے لگا اصل تو یہ جو بچڑا میں نے بنایا ہے یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے، وہ بھول گیا ہے، استغفر اللہ۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، افلا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا کہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفع اور ان کے کسی نفع اور نقصان کا وہ مالک بھی نہیں ہے، یعنی ان کو فائدہ بھی نہیں دے سکتا، ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون مِن قَبْلُ اور کہا البتہ تحقیق ان کے لیے ہارون نے اس سے پہلے، یا قوم اے میری قوم، انما فتنتم بھی تم اس کے ساتھ بہہ گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ اور تمہارا رب وہ رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی میری بات مانو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی اور میرے پیچھے چلو۔ تو یہ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے 40 لیلۃ 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کے لیے بھیجا، تو قوم نے پیچھے یہ بچڑا بنایا اور اس کو سامری نے بچڑا بنایا، قوم نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے شرک کہ بندہ اتنا دماغ کا اندھا ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ ہاتھ سے بنا کر جو خود جس کو آپ ہاتھ سے بنا اور وہ آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، نہ فائدہ نہ نقصان دے سکتا، اور تم اس کی بات کرنا شروع کر دے، استغفر اللہ۔ یہ ہے شرک۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال پوری کائنات کو شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں پوری زندگی کی توحید پر رکھیں۔ یہ 10 آیات میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھی ہیں، تو ان کو یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، اور اپنے موبائل میں واٹس ایپ نمبروں پر شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔